عمران خان صاحب کے حق میں آئے اور جیسے ظلم خلیل زاد ہے انہیں کشمیر نظر نہ آیا، انہیں فلسطین نظر نہ آیا، جہاں مسلمانوں پر آئے روز تشدد کیا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے، کیا اس امریکی کانگریس کے نمائندے کو کشمیر میں سسکتی ماؤں بہنوں کی عزتیں نظر نہیں آئی؟ کیا اسے امریکہ میں امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی نظر نہیں آئی؟ کیا مسجد اقصی اور فلسطین پر اسرائیلی مظالم، اسرائیلی دہشت گردی پر انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد جنید، آپ دیکھ رہے ہیں جنید آفیشیل۔ ناظرین، بات کرتے ہیں امریکی کانگریس کے رہنما جس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق ایک بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے بعد میں اس بیان کی تردید کی ہے کہ اس کے بیان کو عمران خان صاحب کے حق میں نہ لیا جائے۔ انہوں نے بیان دیا عمران خان صاحب کے حق میں، جو پہلا بیان تھا ان کا جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی، وہ خان صاحب کے حق میں انہوں نے بات کی تھی اس میں، اور بعد میں پھر انہیں تردید کرنی پڑی۔ جب یہ بات مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں، تو بہت سے لوگوں کو اس پر اشکالات ہوتے تھے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ باتیں کلیئر ہوتی گئیں اور سامنے آتا گیا کہ بہت سے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے حق میں آئے اور جیسے ظلم خلیل زاد ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے امریکی نمائندے اور اسی طرح کے اس طرح کے لیول کے لوگ عمران خان صاحب کے حق میں بولنا شروع ہوئے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کے متعلق میں نے بیان نہیں دیا، میں نے جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی تھی پاکستان میں، اس پر میں نے بیان دیا ہے۔ تو جناب سوال یہ ہے کہ انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی نظر آئی یا تحریک انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی نظر آئی؟ انہیں کشمیر نظر نہ آیا، انہیں فلسطین نظر نہ آیا، انہیں بھارت نظر نہ آیا، جہاں مسلمانوں پر آئے روز تشدد کیا جاتا ہے، قتل عام کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کیا جاتا ہے؟ کیا اس امریکی کانگریس کے نمائندے کو کشمیر میں سسکتی ماؤں بہنوں کی عزتیں نظر نہیں آئیں؟ کیا اسے امریکہ میں امریکی جیل میں قید اور عرصہ دراز سے قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی نظر نہیں آئی؟ کیا انہوں نے جو 20 سال تک افغانستان میں جو انہوں نے اپنی ظلم اور بربریت مچا کے رکھی تھی، کیا تب انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آئیں؟ کیا مسجد اقصی اور فلسطین پر اسرائیلی مظالم، اسرائیلی دہشت گردی پر انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آئیں؟ انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تب نظر آئیں جب خان صاحب کے گرفتاری کے آرڈر آنے لگے، جب یہ خدشہ منڈلانے لگا کہ کسی بھی وقت خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نااہل کیا جا سکتا ہے۔ جب علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا تب اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بات کی، وہ بھی پاکستان میں۔ اسے کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ پاکستان میں صرف ان لوگوں کو منتخب کر کے نام لے کر عمران خان صاحب اور ایک صحافی جمیل فاروقی ہے، اس طرح کا انہوں نے نام لیا تھا، اور پھر علی امین گنڈا پور اور ایک دو نام جو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان کا لے کر یہ بیان دیا کہ جناب والا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی انہیں نظر آ گئی، اور نہ نظر آیا تو کشمیر نہ نظر آیا، نہ نظر آیا تو ہندوؤں کا بھارت میں مسلمانوں پر ظلم نظر نہ آیا، اسرائیل کی دہشت گردی نظر نہ آئی، امریکہ کی خود کی دہشت گردی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہزاروں دنوں سے، کئی سالوں سے جو امریکہ کی ایک جیل میں بے گناہ قید ہیں، وہاں پر انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد نہیں آتی۔ تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ خان صاحب کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی رہیں، خان صاحب کو ایسے لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں بار بار ایسے بیانات، ایسی ٹویٹس آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں خان صاحب نے عوام کو بہت بے وقوف بنایا تھا۔ اس سے پہلے امریکہ کے حق میں، امریکہ کے خلاف نعرے لگا کر سوشل میڈیا پر ان کی ٹیم بھی آج کل یہی نعرے لگاتی نظر آ رہی تھی کہ عمران خان نے جی امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ آج بھی اگر آپ اس بندے کی ٹویٹ اور اس کی خبر کے متعلق پڑھ کر دیکھیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ خان صاحب کی میرے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں امریکہ سے اچھے تعلقات رہیں، امریکہ سے اچھے تعلقات رہیں۔ اس بیان کے بعد کہ جب خان صاحب نے کہا کہ میں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر آیا ہوں،
اس کے بعد بھی کئی مرتبہ جناب امریکہ کے حق میں بھی بولے ہیں۔ یہ بیان بھی جناب خان صاحب نے خود دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی ہیں۔ پھر بعد میں تو جناب والا عمران خان صاحب اس بیان سے ہی مکر گئے تھے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے۔ کبھی وہ کس پر الزام لگاتے نظر آئے تو کبھی کس پر الزام لگاتے نظر آئے کہ فلاں نے بھی میری حکومت گرائی ہے اور فلاں نے بھی میری حکومت گرائی ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کا جو عمران خان صاحب کی حمایت میں بول رہے ہیں، ایسے لوگوں کا خان صاحب کی حمایت میں بولنا یہ ایک خطرے کی نشانی ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو آج سے کئی سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ نے بیان کی تھی، بتایا تھا لوگوں کو کھلے عام کہ جناب والا خان صاحب کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ خان صاحب کی ڈوریاں واقعی باہر سے ہل رہی تھیں، اور آج یہ ان لوگوں کی ٹویٹس نے اس پر تصدیق کی مہر لگا دی۔